کی اہمیت کے متعلق ایک دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ جوانی میں عبادت کی بڑی اہمیت بھی ہے، اور اس عمر میں جس کو توفیق مل جائے جوانی میں عبادت کرنے کی، تو گویا کہ وہ بہت بڑا سعادت مند آدمی ہے۔ عموماً جوانی میں یہ ہوتا ہے کہ جو جوان آدمی ہوتا ہے اس کو دنیا میں اپنے مستقبل بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ یہی تو وقت ہے۔ پہلے بچپنا تھا، تو بچپنا تو کھیل کود میں گزر جاتا ہے، اور حقیقت میں جو بچے کو جب شعور نہیں ہوتا، جو مزے کرتا ہے وہ بچپن میں کرتا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے نا کہ اپنے جو شوق پورے ہوتے ہیں وہ ابو کی خرچی سے ہوتے ہیں، اور جب خود کمانے لگ جاتا ہے تو پھر اس سے شوق پورے نہیں ہوتے، اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اب جب اس نے جوانی میں قدم رکھا تو عموماً جوان جب ہوتا ہے اس کو بس اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اپنے اسٹیٹس بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ اچھی اچھی ڈگریاں حاصل کر لوں، کچھ کما لوں، کچھ بنا لوں، جی شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی بنانا ہے۔ تو گویا کہ دنیاوی الجھنیں اور دنیاوی افکار وہ جوانی کے اندر بہت زیادہ پیش آتی ہیں۔ رہی بات توبہ کی، اعمال صالحہ کی، عبادت کی، تو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے جوانی میں؟ کہتا ہے توبہ کا زمانہ بڑھاپا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہم کیا کریں، کچھ کما لیں، کوئی کاروبار کر لیں، اپنے آپ کو کچھ مضبوط کر لیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، پھر جب بڑھاپا آئے گا تو پھر مسجد ہی کا راستہ لیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، خوب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کے ہاں تو آدمی کہتے ہیں نا کہ جو گھر سے بھٹکا ہوا شام کو بھی گھر آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ تو اگر کوئی بھول گیا تھا اور کیا کہتے ہیں سارا دن وہ بھولا رہا لیکن شام کو اپنے گھر آ گیا تو وہ گھر ہی پہنچا، جی کہیں اور نہیں پہنچا، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ تو اگر بڑھاپے کے اندر بھی اگر کسی نے توبہ کر لی، اللہ رب العالمین کے ہاں تو جی دروازے کھلے ہوئے رحمت کے، اللہ بڑھاپے میں بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن صرف اس امید کے اوپر توبہ کو مؤخر کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا قبرستانوں میں جی نوجوان کا جنازہ نہیں جاتا؟ کتنی قبریں ایسی ہیں جو جوانوں کی ہیں۔ جی کسی نے کہا ہے نا کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جوانی میں بھی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس لیے جوانی کے اندر بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے جوانوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا کہ عرش کے سائے میں جو خوش قسمت لوگ ہوں گے قیامت کے دن، 7 خوش قسمت، ان میں ایک خوش قسمت اور سعادت مند وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا۔ کیونکہ جوانی میں بھرپور طاقت ہوتی ہے، قوا مضبوط ہوتے ہیں، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، تو عبادت کا بھی مزہ آتا ہے، قیام کا، قرات کا، رکوع کا، سجدے کا، ہر چیز کا مزہ آتا ہے۔ اور دوسری بات جوانی کے اندر نفسانی خواہشات، گناہوں کی طاقت بھی بھرپور ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ نفس کے ان تقاضوں کو کچلتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی عبادت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور قیامت کے دن جو چند سوالات ہوں گے، ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جوانی تم نے کہاں بوسیدہ کی، جوانی میں تم نے کیا کیا تھا، یہ مستقل سوال ہوگا۔ تو اس سوال کا ہمارے پاس اب ہم نے کیسے جوان، جو جوان ہیں تو جو جوان حضرات جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی۔ اور ایک حدیث میں ہے، اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو غنیمت سمجھو،
اس میں فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو خلاصہ اس بات کا اور آج کی نشست کا یہ ہے کہ یہ جوانی ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، جن کو اللہ نے دی ہوئی ہے اب بھی وہ عمر کے جس مرحلے میں ہیں غنیمت سمجھیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کی شام یا آج کی رات یا بعد کا لمحہ ہمیں نصیب ہو نہ ہو ہم قبر میں پہنچ جائیں۔ جتنا جلد ہو سکے آدمی توبہ کرے اور اپنے اوپر بھی نظر رکھے اور اپنے بچوں پر، جوانوں پہ بھی نظر رکھے اور ان کے دل میں تقویٰ، خوف خدا اور فکر آخرت ڈال دے۔ آپ اسلاف کی زندگی پڑھیے، یہ جو آپ کہتے ہیں جی سندھ کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ باب الاسلام کا جو اس کو ٹائٹل ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ ایک جوانی تو آیا تھا نا 17 سالہ محمد بن قاسم، اسی طرح آپ دیکھیے جوانوں سے بھری پڑی ہے مسلمانوں کی تاریخ، جوانوں نے معرکے جی کیے ہیں، جی ملکوں کے ملک فتح کیے، شہروں کے شہر فتح کیے۔ آج ہمارا جوان کیا ہے؟ وہ تو 17 سال کا تھا نا، آج 17 سال کے جوان کو ہم کہتے ہیں بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، 20 سال کے ابھی تو اس کو کہتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے۔ تو بھائی وہ کب بڑا ہوگا؟ جی جب بڈھا ہو جائے گا اس وقت بڑا ہوگا۔ تو اس لیے جوانوں سے ہمیں بھی توقعات رکھنی چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ان احادیث سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے برحمتک یا